बैठा हो जो मसीहियत को एक मज़हब के तौर पर अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना हाथ उठा सकता है ताकि मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। खुदा उनका शुक्र हो कि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो मसीहियत को एक मज़हब के तौर पर लेता है। आज हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे कि खुदा ने मसीहियत को इस दुनिया में क्यों रखा है, उसका मकसद क्या है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है बेटों का इख्तियार। क्या टॉपिक है? बेटों का इख्तियार। खुदावंद आपको बरकत दें। आए हम कलाम की तरफ चलते हैं। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत पर हम पढ़ेंगे। जेनेसिस की बुक है, उसका पहला चैप्टर है, उसकी 26 आयत जो है हम इसको पढ़ेंगे। अगर कोई बेटी या बेटा पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़ें, नहीं तो मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन। इस आयत के आखिर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो ज़मीन पर रेंगते हैं क्या रखे? इख्तियार जो है वो उर्दू ज़बान में बहुत एक कमज़ोर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जब बाइबल की तर्जुमा किया गया था, शायद उस वक़्त कोई ऐसा रूहानी बंदा नहीं था जो इस बात को अच्छे तरीके से बयान करता। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसके लिए लफ्ज़ डोमिनियन इस्तेमाल हुआ है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे इसका कोई अच्छा सा मतलब क्या हो सकता है उर्दू ज़बान में या हिंदी में? इसका मतलब यह है कि हुकूमत करना, बादशाही करना, अथॉरिटी, यानी टोटल इख्तियार जो कुछ भी है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसे ज़मीन पर जो कुछ खुदा ने तख्लीक किया था उसके ऊपर क्या बख्शा? इख्तियार बख्शा। यानी दुनिया का जो खुदा था या बादशाह था उसको खुदा ने आदम को इख्तियार दिया। और खुदा ने जब आदम को बनाया तो हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को क्या बनाया। इसके लिए हम लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 38 आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे नस्बनामे को बयान किया गया है कि फ़लाँ फ़लाँ का बेटा था, फ़लाँ फ़लाँ का बेटा था, लेकिन हम पूरा नस्बनामा रीड नहीं करेंगे। हम वहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारे कलाम का मकसद है। तो 38वीं आयत में लिखा है, और वो अनोस का और वो सैद का और वो आदम का और आदम खुदा का। इसको अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें लिखा है सन ऑफ गॉड, यानी आदम जो था वो खुदा का बेटा था। तो खुदा ने आदम को कोई नौकर, कोई गुलाम पैदा नहीं किया, बल्कि बेटा पैदा किया है। और खुदा ने आदम को, अपने बेटे को, इस जमीन पर पूरा इख्तियार बख्शा है। आज हम जो आदम की नस्ल में से हैं, हम समझते हैं कि हम आदम की उस नाफरमानी के सबब से उस इख्तियार को खो चुके हैं। लेकिन इसको जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि वो इख्तियार जो नाफरमानी के सबब से हम खो चुके थे, मसीह के वसीले हमें कैसे मिला। अगर हम ज़बूर 8 में जाते हैं, अगर किसी ने निकाला तो पढ़े। ज़बूर 8 और उसकी हम आयत देखेंगे 4 ऐसे पढ़ेंगे। तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा
بنایا نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا. جی آگے. اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کر دیا. ہاں جی، یعنی اس کو آدم کو اس زمین پر اختیار بخشا، جلال بخشا، تاج بخشا، حکومت بخشی، بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد تو نے اسے اپنی دستکاری پر دستکاری پر اس کائنات میں جو کچھ بھی خدا نے تخلیق کیا ہے تسلط اس کا حکمران جو ہے وہ خدا نے آدم کو بنایا. اس سے آگے. تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے. ہاں، یہ بات ذرا ہضم ہونے کے لیے ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں نے بہت سارے خادموں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ یسوع مسیح کے لیے لکھی گئی ہے. 99% لوگوں نے یہ کہا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں جب آیا تو وہ خدا کی صورت لے کر نہیں آیا، وہ ایک انسان کی صورت لے کر آیا. اور یسوع مسیح نے زمین پر میری اور آپ کی طرح زندگی گزاری ہے. یسوع مسیح ہمیں یہ سب دکھانے کے لیے آیا تھا کہ باپ نے آدم کو جو اختیار دیا ہے وہ کس طرح اس نے اس زمین پر زندگی گزارنی ہے. یسوع مسیح نے اس طرح وہ زندگی گزاری ہے. یسوع مسیح نے ہوا کو حکم دیا ہے، طوفانوں کو حکم دیا ہے، کھانا ملٹیپلائی کیا ہے، ہواؤں کو ڈانٹا ہے. اس اختیار کو جو آدم کو ملا تھا یسوع نے وہی اختیار میرے اور آپ کے لیے زمین پر استعمال کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم کیا ہو؟ خدا کے بیٹے ہو. اگر ہم یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آ کے اس دنیا کے انسانوں کو، یوحنا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، جی اگر کسی نے نکالا ہے تو ضرور پڑھیں. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کس کو قبول کیا؟ یسوع اس دنیا میں آیا ہے کہ ہم جو نافرمانی کے سبب سے خدا کے بیٹے اور اختیار سے محروم ہو چکے تھے، یسوع وہی اختیار مجھے اور آپ کو دینے کے لیے آیا. اور یسوع نے اس آدم کو جو بیٹے کی حیثیت سے گر کر ایک نوکر ہو چکا تھا، یسوع مسیح نے اسی انسان کو پھر دوبارہ بیٹا دیا، بیٹے کا اختیار دیا، بیٹے کا نام دیا. اسی لیے لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. آپ کے پاس یہ حق موجود ہے. آپ آزادی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں. اگر آپ آزادی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا اور بیٹی ہوں تو پھر خدا کے اس اختیار کو آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں سوچنے والی جو بات ہے. اگر ہم لوکا کی انجیل رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 15 آیت جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، آمین، لے بالغ ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. پریز دی لارڈ. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے بالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. خدا کو باپ ہر انسان نہیں کہہ سکتا. دنیا میں بے شمار مذاہب ہے. یہاں جو ڈر کی روح کا تعلق ہے نا، یہ مسیحیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک مذہب کے ساتھ ہے. دنیا میں 1000 مذہب ہیں لیکن خدا کو کوئی باپ نہیں کہتا. کیوں؟ ان کے اندر وہ روح نہیں ہے جو مسیح کا روح ہے. اس بات کے اقرار جو ہے وہ مسیح کا روح کرتا ہے. دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، وہ خدا کو باپ کہنے سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نافرمانی ہے، یہ گستاخی ہے. لیکن ہم جو مسیح کے وسیلے سے خدا کے فرزند ٹھہرے ہیں، ہم دلیری سے کیا کرتے ہیں؟
बाप कहते हैं, और रूह कुद्दुस हमारा मददगार है। वो हमारे अंदर जब होता है तो वो हमें अब्बा कहने पर मजबूर करता है। क्यों? वो हमें बताना चाहता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम खुदा के बेटे हैं। तो ये बात कि हम खुदा के बेटे हैं, इसको समझने की हमें बहुत जरूरत है। पानी चलें, खुदा के बेटों का क्या काम है, या खुदा के बेटों के पास क्या इख्तियार है। अगर हम लूका की इंजील उसका 10वां बाब निकालते हैं और उसकी 19वीं आयत पढ़ते हैं। जी, किसी ने निकाला तो प्लीज पढ़े। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। देखो मैंने तुमको, यहाँ जो देखो लफ्ज है ना, इंग्लिश में उसके लिए लिखा है behold, यानी खुदा कहता है कि ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ ये देखें, नहीं नहीं, खुदा यहाँ ये कह रहा है देखो से जो खुदा की मर्जी है वो ये है कि हम आंखें बंद करके इस बात पर मेडिटेशन करें कि हम वाकई खुदा के फर्जंद हैं। हम इस बात में पहले पुख्ता हो जाएं, क्या हम वाकई खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे हैं। अगर इस बात पे हम मुत्फिक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आगे क्या लिखा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब पाओ। किसकी कुदरत पर? दुश्मन की। दुश्मन, यहाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ दुश्मन से मुराद है कि इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओ। किस पर गालिब आओ? और ये यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदावंद और अपना निजात दहिंदा मानकर उसके फर्जंद ठहरे हैं। ये इख्तियार उन लोगों को दिया गया है, और ये इख्तियार खुदा ने दे दिया है। ये नहीं लिखा कि दूंगा, यहां दिया है। अगर खुदा ने ये इख्तियार आपको और मुझे दिया है तो आपने लिया है या नहीं लिया? लिया? इस पे डटे रहे कि लिया है कि नहीं लिया? तारीफ जाए। ये इसलिए खुशी की बात है कि ये इख्तियार सिर्फ उनको मिला है जिन्होंने यीशु मसीह को जाना है और उसके वसीले से फर्जंद ठहरे हैं। और इस इख्तियार को आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत अरसे से हम मसीहत में चल रहे हैं, लेकिन इस इख्तियार का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल सेम वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो नाफरमानी के बाद आदम गुजार रहा था। यहाँ लिखा है कि रेंगने वालों पर क्या करोगे? इख्तियार रखोगे। रेंगने वाला बाग आदम में भी आया था, लेकिन अब आदम ने अपना इख्तियार उस पर इस्तेमाल नहीं किया। और ये रेंगने वाला जो था ये यीशु मसीह के पास भी आया था, लेकिन यीशु ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। यीशु इस जमीन पर जिंदगी गुजारने का जो मकसद यीशु मसीह का था, वो आदम को और आदम की उस नस्ल को जो बेटे की हैसियत से गिर चुकी थी, उसको बताने आया था कि तुमने जमीन पर बेटों की तरह चलना है, बेटों की तरह रहना है, बेटों की तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है। और यीशु ने ऐसा करके मुझे और आपको दिखाया। यीशु मसीह जमीन पर कोई मजहब कायम करने के लिए नहीं आए थे। वो उस इंसान को जो खुदा आदम से खो चुका था, खुदा से, उसको एहसास और उसकी हैसियत याद दिलाने के लिए आया था। उसको बताने आया था कि तू क्या है और क्या कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने वही इख्तियार जो बाग अदन में आदम अपनी नाफरमानी के सबब से खो चुका था, वही इख्तियार यीशु मसीह ने दोबारा उसको, अगर हम पैदाइश की किताब अभी पढ़िए वाले देखें कि जमीन के तमाम रेंगने वाले परिंदे ये वो सब कुछ के ऊपर तुम इख्तियार रखो। और यीशु भी से वही इख्तियार हमें रिवर्स करके वापस दे रहा है। लेकिन देखना हमने ये है कि ये इख्तियार हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर तो हम मसीह के हैं तो फिर हमें इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शायद हम
اختیار نہیں استعمال کرتے. ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں, ہم بہت زیادہ کمزور ہیں, یا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ اختیار استعمال کریں. تو میری بات ایک آپ ذہن میں رکھیں, جب ہم یوحنا کی انجیل کی 12ویں آیت کو پڑھا ہے نا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, تو اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہیں یا نہیں. آپ نے 20 سال 50 سال گناہ کیے ہیں یا نہیں, وہاں خدا نے آپ کے گناہوں کا کوئی حساب نہیں کیا, نہ کوئی لمٹ وہاں پر ظاہر کی ہے. وہاں پر اگر لمٹ کو ظاہر کی گئی ہے تو وہ یہی کی گئی ہے کہ تم خدا کے فرزند ہو. اپنے اندر سے اگر ہم نے خدا کو اپنا باپ مان لیا ہے تو پھر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا باپ جس کی اولاد ہم ہیں, کیا ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ دلیری سے بولے, اگر ہو سکتے ہیں بولے کہ ہو سکتے ہیں. تو پھر ہم اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں خدا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں, میں بہت بڑا خطا کار ہوں, میں کمزور ہوں, خاک ہوں, راکھ ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں. یہ ہم کہتے ہیں. تو پھر بیٹے والا اختیار یا بیٹے والی حیثیت تو ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو خدا کو پھر چکر ہی دے رہے ہیں, جیسے دنیا کو دیتے ہیں اسی طرح خدا کو بھی باتوں کی طرف, باتوں کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ چلا رہے ہیں. کلام یہ نہیں کہتا. اس لیے اگر آپ مسیح ہیں تو کلام کے مطابق چلیں اور کلام کے مطابق زندگی گزاریں. اگر آپ مسیح کے ہیں, ابھی ہم نے گیت گایا تھا, بھائی نے لکڑی پر لٹکایا ناصری, ٹھیک ہے نا, تو اس میں اندر یہ آیا تھا کہ اس کے خون سے ہم پاک ہوئے ہیں, اس کے کفارے سے ہم پاک ہوئے ہیں. اگر یسوع کا کفارہ حقیقت میں ہے, سچا ہے, تو پھر ہمارے گناہ نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ گار کہتے رہیں گے تو مسیح کا کفارہ نہیں ہے. یہ آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ خدا ہے اور یہ میں ہوں. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, یہ ایک ہاتھ میرا جو ہے یہ خدا ہے اور میں یہ ہوں. میں اس کو مضبوطی سے گرپ کی ہوئی ہے اچھے اچھے کام کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھے کاموں کی وجہ سے میری خدا کے ساتھ رفاقت ہے. لیکن جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو میں ایک دم نیچے آ جاتا ہوں. کیوں کہ میں خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا, میں گناہ گار ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اچھے کام ہیں, ہم جو اچھے کام دنیا میں کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہماری گرپ مضبوط ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ خدا نے ہمیں پکڑا ہوا ہے, ہم نے خدا کو نہیں پکڑا. خدا نے ہمیں نجات دی ہے, ہم نے خدا کی نجات کو حاصل نہیں کیا. کیونکہ نجات جو ہے, اگر آپ تیتس کا خط نکالیں, تیتس کا خط اس کا 3 باب, اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں, جسے کسی بھائی نے بہن نے نکالا ہے. تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کی ہے, بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے. ہاں جی, ایک دم ذرا کھڑے ہو کے پڑھے تاکہ سب تک آپ کی آواز پہنچے. تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے, بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل سے آمین, اور القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے. آمین. جب آپ نے, جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 12ویں آیت کہ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا, خدا نے, اس باپ نے جس نے آدم کو خلق کیا تھا, ہمیں اپنے فرزند بننے کا حق بخش دیا. یعنی جس باپ نے کہہ دیا کہ آپ سب میرے بیٹے ہو مسیح کے وسیلے سے. تو اس میں کسی قسم کی راست بازی کے کاموں کا تعلق نہیں ہے. اس میں تعلق جو ہے, اگر آپ تیسرے کے خط کو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہے اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں.
بلکہ جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل. نئی پیدائش سے یہاں مراد ہے کہ جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اقرار کیا ہے، تو اس وقت آپ نیا مخلوق بن گئے ہیں، جسمانی حالت سے نکل کر روحانی حالت میں آ گئے ہیں. تو وہاں نئی پیدائش آپ کی ہو چکی ہے. ایسی پیدائش نہیں ہونی جو ہاسپٹل میں ہونی ہے، یہ روحانی پیدائش ہے. اور جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو روح القدس جو ہے وہ خدا کی طرف سے گفٹ ملتا ہے. وہ روح القدس جو ہے وہ آپ کے اندر یہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ آپ خدا کو ابا کہیں. تو یہاں جو تیتس کے خط میں بتایا گیا ہے وہ یہی بات بتائی گئی ہے کہ نجات جو ہے وہ نیک اچھے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، لیکن مسیحیت کے ارد گرد جو مذاہب ہیں ان کی دوڑیں اسی طرف لگی ہوئی ہے. لیکن ہماری دوڑ جو ہے یہ اس طرف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے اچھے کام نہیں کرنے. ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم اچھے کاموں کے لیے ہمیں نجات ملی ہے، لیکن اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ملی. اس بات کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم اگر خدا کے بیٹے ٹھہرے ہیں تو اچھے کام کرنے کے لیے، لیکن اچھے کاموں کی وجہ سے خدا کے بیٹے نہیں ٹھہرے. کیونکہ اچھے کام ہم ساری عمر بھی لگے کمپلیٹ اور کامل طور پر نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی جگہ پر ہم گریں گے، اور اس بات کو خدا کی ذات جانتی ہے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے ہماری ہر طرح کی خطا کو، جو ماضی میں ہو چکی تھی، جو حال میں ہے، اور جو آگے جب تک ہم نے زندہ رہنا ہے، مکمل طور پر یسوع کے خون سے دھو دیا ہے. اور آپ بالکل مفت میں راست باز ٹھہرے ہیں، آپ نے کوئی محنت نہیں کی. اس لیے مسیحی جو بھی ہے، جو خدا کو باپ کہتا ہے، وہ راست باز ہے اور وہ خدا کی نسل ہے. اگر میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، کیونکہ اگر ہمارے گناہ اکاؤنٹ نہیں ہوئے، معاف ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جس کو خدا کا روح ملا ہے وہ ایماندار، وہ خدا کا بیٹا جب گناہ کرے گا تو اس کی ذات سے، اس کے خاندان سے وہ خوشی، وہ تسلی، وہ اطمینان جاتا رہے گا. گناہ اس کو ہضم نہیں ہوگا. اس کے اندر خدا ایسی تحریک پیدا کرے گا کہ گناہ بار بار اس کے ذہن میں آئے گا، اس کے دل میں آئے گا، اور وہ سوچے گا کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے. یہ روح کی آپ کے اندر موجودگی کا نشان ہے کہ روح آپ کو احساس دلائے گا کہ آپ نے خدا کے خلاف یہ کام کیا ہے. تو پھر آپ کو روح یہ طاقت دے گا کہ آپ خدا کے فضل کے تخت کے آگے جا کر اپنے گناہ کا اقرار کریں. آپ کو یاد ہوگا، آپ سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کہ چھوٹے بچے جو ہوتے تھے، جب آپ اور ہم سب اسکول میں پڑھتے رہے ہیں، تو چھوٹے بچے جب اسکول جاتے تھے تو وہ جب واپس آتے تھے تو اپنی شرٹ پر یا اپنی قمیض پر کوئی نہ کوئی داغ، کوئی سیاہی کا، کوئی پین کا یا کسی چیز کا داغ لگا ہوتا تھا. وہ گھر جاتے تھے تو وہ ڈرتے نہیں تھے. تو جب اس کی مما دیکھتی تھی تو وہ شرٹ اتار کر اس کو دھو کر صبح پھر پہناتی تھی، یہ جان کر کے کل پھر یہ گندی کر کے لے کے آئے گا. اس بات کو آپ سمجھ لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو وقت کیا ہے، اس بات سے میں نے کیا سیکھا ہے کہ وہ جو چھوٹا بچپن تھا، اس وقت بچے کی گروتھ ہو رہی تھی. بچہ بڑھ رہا تھا، 5 سال 10 سال 20 سال، اور جب 18-20 سال کا ہوا تو اس نے اپنی شرٹ پر داغ لگنا کیا، داغ دیکھنا پسند نہیں کیا. بات تو سمجھ رہی ہیں؟ تو جب ہم خدا میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو روح القدس پھر ہمیں تربیت کرتا ہے، ہماری گروتھ کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم گناہ کو دور کرتے ہیں، اس پر غالب آتے ہیں، مسیح کا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے ذات کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے عزیزوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. خدا ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے
کہ آپ میرے بچے ہو، میرے بیٹے ہو، بچے ہو. تو بچوں سے اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب اس کی ماں نے ایسا تو نہیں کہ اسے گھر سے نکال دیا کہ تو روز قمیض گندی کر کے آ جائے گا، تینوں اور کم ہی کونے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. کیا تھا ہوا ہے؟ آپ بچوں والے ہیں، آپ اس چیز کو تھوڑا ریلائز کریں. تو خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر مسیح میں ہم آہستہ آہستہ گروتھ کرتے ہیں. جب ہم آہستہ آہستہ گروتھ کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے اختیار کو استعمال کرنا جانتے ہیں. اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے خدا نے سارے گناہ معاف کر دے تو بس ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا کھائی پی جائیے تو سب کچھ کریں. نہ. ایک بات یاد رکھیں، جب آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو خدا کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. اگر آپ نے اس فیلنگ کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے بچوں کی ایسی حرکتوں کو دیکھیں جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ کرتے ہیں. آپ اس فیلنگ کو اگر جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کی فیلنگ کیا ہوتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، تو اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس طرح اس کو یہ سمجھیں کہ جب آپ کے بچے جو بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں جس سے آپ خوش نہیں ہوتے اور وہ کر دیتے ہیں تو آپ کا رویہ ان کے بارے میں کیسا ہوتا ہے؟ گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں تیری ماں نہیں ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ بولیں. آپ اس کو سمجھاتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ پھر اگر کوئی ایسا کام جو ماں باپ کو پسند نہیں ہے تو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے آگے اس کی مطلب اس کو معافی کے لیے کہتے ہیں کہ با جان، امی جان، مجھ سے وہ کام ہو گیا، آئندہ میں نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے. تو باپ جو ہے وہ اتنا ظالم نہیں ہے جتنا ان مذاہب نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. مسیحیت کا جو تعلق ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اور ہمارا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ ہے، جسم کا رشتہ نہیں ہے. ہم خدا کو جسمانی طور پر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا خدا کے ساتھ روحانی اور خون کا رشتہ ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 35 آیت نکالیں. اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے. جی کیا لکھا ہے؟ اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا. غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا. کون رہتا ہے؟ یہاں جو اب سے مراد ہے نا، یعنی اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں تو آپ خدا کے گھر میں اب تک رہیں. کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا. جیسے میں نے گریپ والی بات کی ہے نا، وہ یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی گریپ آپ کے اوپر ایسی ہے کہ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. اگر اس سے آگے ہم پڑھیں تھوڑا سا. بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. ہاللیلویہ. تو بات کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم جس کے ہاتھوں میں ہیں یا جو ہمارا باپ ہے، ہم اس کے ساتھ اب تک رہیں گے اور اس کے گھر سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. تو اس لیے اپنی سوچ اور اپنا ذہن جو ہے وہ آپ بیٹوں والا بنائیں، غلاموں والا یا نوکروں والا نہیں. آپ کی زبان پر جو الفاظ ہوں وہ فتح مندی کے ہوں، وہ خدا کے بیٹوں کے الفاظ ہوں، وہ خدا کے کلام کی باتیں آپ کے منہ پہ ہو. یہ کہنا جی میں بڑا غریب ہوں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ خدا کے بیٹوں کو گفتگو دنیا کے اندر زیب نہیں دیتی. آپ نے اس دنیا میں خدا کے بیٹوں کو دکھانا ہے. یسوع مسیح نے آ کر اس دنیا میں بیٹے کی اتھارٹی کو، اس کی زندگی کو، اس کے کردار کو، اس کے اختیار کو استعمال کر کے انسانوں کو دکھایا. بلکہ فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. یسوع مسیح خدا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب وہ زمین پر آیا تو وہ آدم کی نسل کو یہ بتانے آیا
کہ تو نے جو اختیار کھو دیا ہے میں وہ اختیار تمہیں واپس دینے کے لیے آیا ہوں. آج کے بعد تم بھی میرے ساتھ خدا کی میراث کے وارث ہو. جس طرح میں اب تک زندہ ہوں تم بھی زندہ ہو. اس لیے اپنے آپ کو احساس کمتری سے جو کہ ابلیس کی طرف سے ہے اس سے نکالیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ دوسری قوم کا کام ہو سکتا ہے لیکن آپ کا نہیں ہے. آپ اپنی پہچان کو دیکھیں کہ میں کون ہوں, کیا ہوں اور میرے پاس کیا اتھارٹی ہے. اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے, ایسے ہی ہے جیسے فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں کہ میں نے کہیں جانا ہے کسی دوسری جگہ پر, یا یوں کہہ رہے کہ میں ادھر آیا ہوں, میرے بینک میں کچھ پیسے ہیں, میں اپنی بیوی کو بینک والوں کو بتا دیتا ہوں کہ میری بیوی کو جب پیسوں کی ضرورت ہو یہ چیک سینڈ کرے گی تو آپ نے اس کو پیمنٹ کر دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں ان کو یہ بات بتا کے ادھر آ جاتا ہوں. سال کے بعد جاتا ہوں تو گھر میں لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں آ رہی, کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. میں نے پوچھا یہ حالت کیسے ہوگی؟ وہ جی اختیار تو تھوڑے کول سی, اللہ کی بندی اختیار تو میں دے گیا تھا, تو استعمال کرنا تھا نا. تو اختیار مجھے اور آپ کو ملا ہے لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں یسوع اختیار تیرے کو نہیں. پال صاحب میرے واسطے دعا کرو, میری لک کی درد نہیں جاندی, گوڈے کی درد نہیں جاندی, گھر چ غربت نہیں جاندی, بچے نافرمان نے. بھائی اختیار استعمال کرو. کس نے ہمیں اختیار کیا؟ یسوع نے آپ کو اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ کس واسطے دیتا ہے؟ تو کرو نا. پاگیاں نے مگر بھج بھج کے کی لین جاتے انہوں کو وہی اختیار دیا تھوڑے کو. انہوں کو بھی وہی اختیار ہے جو تھوڑے کو ہے. وہ بھی خدا نو باپ کہندے نے, تسی باپ کہندے ہو, ایکو گھر دے بندے ہیں. یہ کہ نالج پہ گیا سی. اس لیے اپنی حیثیت کو اور خدا کی برکت کو جاننے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. جب تک ہم اس کو جانیں گے نہیں ہم مینٹلی طور پر اور روحانی طور پر بالغ نہیں ہو سکتے. بالغ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جاننے کی کوشش کریں. اور یہ سچائی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس میں میری اپنی ذات کی یا میرے اپنے علم کی کوئی بات نہیں. یہ جو کچھ ہے یہ خدا کے کلام ہے. نہ میں کسی کانگریگیشن کی منادی کر رہا ہوں کہ میں فلانی کانگریگیشن سے ہوں جو یہ اچھی ہے وہ اچھی. نہیں. میں خدا کا جو الہی منصوبہ میرے اور آپ کے لیے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اپنی حیثیت کو جانیں اور اس اختیار کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے استعمال کریں. اگر فرق نہیں پہنتا تو دسو خدا میں کہ کہیں اختیار دیتا ہے. تو میرا ایمان ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالیں خدا آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا. اچھا چلیں ہم ایک حوالہ اور دیکھتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب. جی کسی نے نکالا ہے بیٹا اور اس کی 35 سے آپ سے پڑھیں 35. یسوع نے اس سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں, جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا. آمین آمین. اس پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. چلیے اسی کے ساتھ ہم دوسری آیت پڑھیں گے. یوحنا 10 باب اور اس کی 27 آیت. 10 اور 27. ہالےلویا. بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ کس کی؟
चरवाहे की, अगर आप खुदा की भेड़ें हैं, मसीह की भेड़ें हैं, तो फिर ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ यीशु की है। आपको पता है कि यीशु ने अक्सर गुफ्तगू के दौरान एक बात अक्सर कही है कि भेड़ खो गई, उसको ढूंढा गया, लाया गया। आपको याद है कि आदम जब बाग एदन में गुनाह कर चुका था तो वो खो चुका था, खुदा से छुप रहा था, लेकिन उसी खोए हुए आदम को, छुपे हुए आदम को यीशु ने ढूंढा और ढूंढ के क्या किया, अपने घर में लेके जाएगा। तो यीशु मसीह को आप इतना इजी ना लें, आप ये समझें कि मसीह जो है उसके बगैर हम खुदा के साथ मिलाप नहीं कर सकते। अक्सर आपने, हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि अगर हम दुआ ज़्यादा करेंगे, रोज़े ज़्यादा रखेंगे, तो हम खुदा की कुर्बत में मजबूत होंगे। निजात जो है या आपकी जो सेविंग है वो इन कामों में नहीं है। ये काम करने ज़रूरी हैं, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन हमारी जो निजात है उनका तल्लुक इनसे नहीं है। हमारी निजात का तल्लुक यीशु मसीह को कबूल करने से है। अगर आप यीशु को कबूल करके फिर ये काम करते हैं तो फिर ये आपके लिए सुपर पावर बनेगी। अगर आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते और ये काम करते हैं और इन पर ज़्यादा वक्त देते हैं तो आपके पास निजात नहीं है। तो निजात का हमारे पास होना और मसीह की कुदरत और इख्तियार का होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अभी मैं पिछले दिनों को एक बात सुन रहा था कि यीशु मसीह जब आता है तो वो इनकार कर देता है। जैसे वो बात कर रहे थे कि 10 कुंवारियों की, कि 5 कुंवारियों को यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बात समझ गए? यानी यीशु मसीह को हम ऐसे ले रहे हैं कि वो शायद आएगा तो मेरे काम अच्छे नहीं होंगे तो यीशु कहेगा नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु को भूलने की बीमारी नहीं है। यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। वहाँ पर जो बात हो रही है वो उन कुंवारियों के तल्ले से, अगर आप उसको पूरी उस तमसील को पढ़े ना तो वहाँ लिखा है कि अगर 5 कुंवारियाँ सो गई थी तो अक्लमंद भी सो गई थी। धोने का इंतजार तो दोनों ने नहीं किया। अगर आप उसको पढ़े जाके वहाँ लिखा है कि कुंवारियाँ भी जो बेवकूफ़ थी वो तो सो गई, लेकिन जब अक्लमंद थी वो ही सो गई, और जब धोने के आने में देर हुई तो दोनों सो रही थी। तो फर्क तो दोनों में कुछ नहीं है, लेकिन एक फर्क है, उनकी मशरों में तेल था, और तेल जो है ये रूह कुद्दस की हजूरी को पेश करता है। यानी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना बादशाह तस्लीम किया है रूमियों के खत के मुताबिक, तो रूह कुद्दस उन्हें क्या कहेगा? अब्बा कहने के लिए कहेगा। तो जो यीशु मसीह को कबूल किया है वही उसके इंतजार में कायम रहेंगे। अच्छा चलिए, अच्छा बातें तो बहुत सारी हैं। चलिए हमने मौका दिया तो इसके आगे भी काफ़ी, मैंने उनको कहा था थोड़ा मुझे टाइम दे दें, क्योंकि जब तक बात हम समझेंगे नहीं हम उसको कायम नहीं कर सकते। चलें नेक्स्ट टाइम खुदा ने मौका दिया तो हम इस मैसेज को कंप्लीट करेंगे। आए हम सब दुआ करें। छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ, अपने हाथ उठाएं। क़ादिर मुतलिक आसमानी बाप, इस खूबसूरत तेरी हजूरी के लिए और आज के कलाम के लिए जो मेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए क़ुव्वत, ताकत और इख्तियार को हासिल करने का बाइस बना है, तेरा शुक्र करता हूँ। अपने बच्चों के जहन को, इनके ईमान को बढ़ा, इन्हें हिकमत से, दनाई से भर, ताकि खुदावंद के तेरे दिए हुए इख्तियार को रूह कुद्दस की कुदरत के साथ इस्तेमाल करके इस ज़मीन पर तेरे बेटे यीशु की बादशाही को वुसअत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। आइए अभी मौका है कि हम खुदा के दिए हुए में से खुदा के घर में लेकर आए और
اس کے گھر میں بھی شیئر کر سکیں. اور میں چاہوں گا بھائی داؤد سے کہ وہ آفرنگ کا گیت گائیں. ہاللیلویہ. اور کوئی ٹیم جو ہے وہ مائک وغیرہ سمیٹ لے اس دوران. ہاللیلویہ. روح پاک دا مسا دے, روح دا لباس دے دے. روح پاک دا مسا دے, روح دا لباس دے دے. مت کر بدل تو میرا, مت کر بدل تو میرا. روح دا لباس دے اس سے پہلے کہ ہم آفرنگ کے لیے دعا کریں, بھائی آپ آگے ہو. بھائی دنیش چھٹی پر جا رہے ہیں. اگر اور بھی کوئی چھٹی پہ جا رہا ہے تو پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کرے, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے. کھڑے ہو جائیے جو چھٹی پہ جا رہے ہیں, کھڑے ہو جائیے جہاں جہاں بھی آپ کھڑے ہیں. ہاللیلویہ. 3 ہمارے جو خداوند کے بچے ہیں وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں. ہم 4 اور بھی کوئی ہو گیا 4 تو 5. ہاللیلویہ. آئے ہم ان کی دعا کریں. پیارے زندہ آسمانی باپ, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں ان تیرے بچوں کے لیے, ان تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو خدا ان چھٹی پر جا رہے ہیں. خدا ان کے ساتھ ہونا, ان کی سہایتا کرنا, برکت دینا, انہیں اپنی پناہ میں رکھنا. جتنا عرصہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارے وہ باعث برکت ہو. خدا ان کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے, انہیں سہایتا کرنا. یسوع کے نام سے آمین. ایک اور بیٹھ سکتے ہیں بیٹا. ایک اور ہے بھائی اختر. آپ جانتے ہیں بھائی اختر کو پس پردہ خدمت کرتے ہیں. ان کی سسٹر ان لا کی کل ڈیتھ ہوئی ہے شاید رات کو, آج رات کو. ساجد بھائی آج رات کو, ہاں جی آج رات کو ڈیتھ ہوئی. تو آپ جس کے پاس ان کا فون ہے وہ ان سے ضرور فون پہ رابطہ کریے گا. باقی وہ سنڈے کو شاید اپنے گھر پہ دعا رکھ رہے ہیں. اگر کوئی پہنچ سکے تو ضرور پہنچیے گا اور ان سے آپ تعزیت کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ افسوس کر سکتے ہیں. تو وہ خداوند میں باقی فوزیہ کے بھانجے کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں, اس کی بہن کے بیٹے کے لیے. شکر ہے خدا کا کہ وہ بھی ہاسپٹل سے گھر پہ آ چکا ہے اور خداوند نے اسے تندرستی دی ہے. ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن شکر ہے کہ ابھی وہ بہتر ہے. ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, شکر گزاری کے لیے اور بھائی اختر کے لیے. پیارے آسمانی باپ, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں. خداوند فوزیہ کے بھانجے کے لیے خداوند ہے تو خداوند اس کی جو بھی کمی کمزوری ہے تو یسوع نام سے اسے دور کرتے ہیں. تو نے خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دیا اور اس بچے کو گھر پر خداوند منتقل کیا اور اسے تندرستی دی. باقی ماندہ جو کمزوریاں ہیں وہ بھی خداوند اس میں سے خداوند دور کرنا اور خداوند اپنے بچے کو تندرستی بخشنا. بھائی اختر کی فیملی کے لیے مانگ لیتے ہیں, اس کی فیملی کو خداوند اطمینان دینا اور خداوند ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھنا. اس کے نام سے آمین. آئے ہم
ऑफरिंग की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और मैं चाहूँगा भाई से कोई दुआ करें. प्रार्थना करिए. पवित्र 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 ઈશ્વરતા પ્રભુ તમારો આભાર માનીશું, તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીશું. પ્રભુ પ્રભુ તમે રાજા છો, પ્રભુના પ્રભુ છો, આલ્ફા તો ઓમેગા, આદિ તો ધન. અમને બનાવનારા મહાન પ્રભુ તમે છો, તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીશું. પ્રભુ આ ઓફરિંગ માટે ખાસ પ્રાર્થના કરીશું. પ્રભુ આ ઓફરિંગને તમે આશીર્વાદી ભરપૂર કરીશું. પ્રભુ આ કલીસિયાને પણ તમે આશીર્વાદી ભરપૂર કરીશું. પ્રભુ દરેકને તમે સહાયની મદદ કરજો. પ્રભુ અને મહાન અંદર ફક્ત તને મળી શકો થાવ દેજો. પ્રભુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીશું. આમેન. और आज जिन बेटियों ने प्रोविजन दिया है हम उनके लिए भी दुआ करेंगे. किस किस ने दिया था? खड़े हो जाइए, मुझे तो नाम भी भूल गया. कौन कौन था? 21st फ्लाइट में जो है वो आज का प्रोविजन का इंतजाम किया हुआ है, खाने का इंतजाम उन्होंने किया है. तो खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे और हम उनके लिए भी दुआ करेंगे. पहले आसमानी बाप इन बेटियों को खुदा बड़ी बरकत देना, खुदा इनके साथ होना, इनके खितों को हमेशा बढ़ाना, इनको बड़ी बरकत देना, खुदावंद इनके साथ साथ रहना, कभी इनका कोई खुदावंद जेब खाली ना होने पाए, बरकत देना. और खुदावंद आज के खाने को तेरे यीशु के नाम से सैंक्टिफाई करते हैं, बरकत देना, जब खाएं ताकत खाएं, यीशु के नाम से आमीन. सब खड़े हो जाएंगे, खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारा रोज रोटी आज में बख्श देना, जिस तरह हम अपने कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ करना. हमें आजमाइश में न डालना, बल्कि बुराई से बचाना, कि जो बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक करे हैं. आमीन. बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए. अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सबों पर, इस छोटे गले पर, दुनिया के तमाम मसीहों पर होती रहे. आमीन आमीन आमीन.